السلام علیکم ناظرین، اس وقت جلسہ سالانہ جرمنی 1984 کے بعض مناظر آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ جلسہ فرینکفرٹ میں ایشرسہائم کے قریب فولک ہوخ شولے کے ایک ہال میں منعقد ہوا تھا اور اس میں قریباً 1000 افراد جو تھے انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی۔ اس وقت آپ مسجد نور میں مہمانوں کی آمد کے استقبال کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسجد نور میں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ مختلف بڑی جماعتوں کی طرف سے بسوں کے ذریعے مہمان جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچے تھے۔ یہ ان کے کھانے کے حال کا ایک منظر ہے۔ جلسہ سالانہ 1984 کا منظر آپ کے سامنے ہے۔ اس میں مکرم مولانا عبدالحکیم اکمل صاحب ہالینڈ سے بطور خاص تشریف لائے تھے۔ اس جلسہ میں 1000 سے زائد افراد جو تھے انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی، اور خواتین کا جلسہ جو تھا وہ اس ہال کے اوپر والی منزل میں خواتین کا جلسہ منعقد ہوا تھا، اور نیچے جو ہال ہے اس میں مردانہ جلسہ گاہ تھی۔ ڈنمارک سے جو تشریف لائے تھے بطور مہمان مقرر کے، وہ بھی تشریف فرما ہے اسٹیج پر۔ O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und eine jede Seele schaue nach dem, was sie vom Morgen عبداللہ واگس حاضر صاحب جو اس وقت سیکرٹری تبلیغ اصلاح و ارشاد تھے، خطاب کر رہے تھے۔ اور ان سے بھی جو مشرک ہیں بہت دکھ دینے والا کلام سنو گے۔ کرم مولانا علیہ احمد صاحب منیر اور تقوی اختیار مبلغ سلسلہ تقریر فرما رہے ہیں۔ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ مکرم ہدایت اللہ حج صاحب اپنی ایک جرمن نظم وہ پیش کر رہے ہیں۔ جلسہ سالانہ میں مختلف انتظامات کے ضمن میں ڈیوٹیاں دینے والے احباب اور منتظمین اور کارکنان کا ایک گروپ فوٹو مکرم ملک منصور احمد صاحب عمر امیر و مشن انچارج کے ساتھ۔ ناظرین، 1985 کے جلسہ سالانہ جرمنی کی ایک جھلک۔ یہ جلسہ ناصر باغ میں پہلا جماعت احمدیہ جرمنی کا پہلا جلسہ تھا، جس میں 1200 سے زائد افراد جو تھے انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی، اور مکرم کمال یوسف صاحب جو تھے وہ بطور مہمان خصوصی اس میں تشریف لائے تھے۔ اسی طرح مصطفیٰ ثابت صاحب، جلسہ کے ایک مکرم ہدایت اللہ حج صاحب کی تقریر کا آپ منظر دیکھ رہے ہیں۔ مکرم عبداللہ واگس حاضر صاحب افسر جلسہ سالانہ، مکرم ملک منصور احمد عمر مشنری انچارج۔ اب اس کے جلسہ کے بعض مناظر جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں بیرونی۔ ناظرین، 1986 کے جلسہ سالانہ جرمنی کے بعض مناظر آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ جلسہ سالانہ بھی
ناصر باغ گروس کے راؤ میں منعقد ہوا تھا اور اس میں 2000 سے زائد افراد نے شمولیت اختیار کی تھی. اس کے افتتاحی اجلاس کا ایک منظر مکرم ہدایت اللہ حب صاحب کی تقریر. مکرم محترم امیر صاحب جرمنی کا حاضرین سے خطاب. anbetungswürdig außer Gott, Mohammed, der Gesandte Gottes. Zielsuchende aufzunehmen. Rosiera selbst hat im vergangenen Jahr, und die Leute wurden von der Bevölkerung nicht abgelehnt, über ایک مہمان مقرر جرمن مقرر ان کا حاضرین سے خطاب. Oder auf dem Weg des Analogieverfahrens, Ikhtirat, selbstständige Forschung, dessen Prinzip ebenfalls von ihm übernommen ist. Ibn Arabi zeigt in seinem Werk Qur al-Hikam, Facetten der Weisheit, noch einen anderen Weg, die dann wieder zu Ergebnissen ہمارے احمدی دوست جو ہیں وہ جرمن میں خطاب کر رہے ہیں. und die man dann als Gesetz, als Gesetzmäßigkeit, vielleicht als Gleichung und für den praktischen Gebrauch als Formel. So habe ich nachgewiesen, verbietet sich unserem Verstand und unserem hohen Verständnis der Eigenschaften Gottes. Der Hinduismus kommt in all seinen Guru-Stilarten ebenfalls nicht mehr in Frage, denn er kennt Millionen von Göttern und Menschen, die angebetet werden sollen. جلسہ کے اختتام پر مکرم امیر صاحب جرمنی بعض مہمانوں سے مصروف گفتگو ہیں. صحابہ کی رہتے تو پائے گا کہ کچھ چیزوں سے روایتی تھی مگر انہیں فرق نہیں کی اجازت نہ تھی صرف اس لیے کہ انسانیت اس کال ہو اور انسانیت کا کوئی آنکھ نہ آئے. کرم مولانا عبدالباسط طارق صاحب مبلغ جرمنی خطاب کر رہے ہیں. Wir müssen auf verschiedene Stellen in der Welt einige Gebäude einrichten. اسلام کی تیاری کرنی ہے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اپنی سبھی داخل ہوں تو ہر قوم کے افراد ہم جس میں شامل ہو چکے ہیں جو اپنی قوم کی زبان اس کی عادات کلچر اور خیالات سے خوب واقف ہوں. یہ جلسہ گاہ کے مختلف مناظر جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ٹیکنیشین کی ضرورت ہے. حضور نے شاہ کے اعلان فرمایا کہ ہر ملک میں بسنے والے تمام احمدی نوجوان جو زندگی کے کسی شعبے میں بھی کوئی تجربہ اسلامی کے مالک ہیں وہ اپنے قواعد امیر کے واپس. جماعت احمدیہ جرمنی کے 13ویں جلسہ سالانہ 1988 کے مناظر آپ کی خدمت میں پیش ہیں. سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اس جلسہ میں شمولیت کے لیے بنفس نفیس تشریف لائے تھے اور اس جلسہ کو رونق بخشی. یہ جلسہ بھی ناصر باغ گروس کے راؤ میں منعقد ہوا اور اس میں 5000 سے زائد افراد نے شمولیت کی. اسی جلسہ کے افتتاحی اجلاس کے بعض مناظر طارق گڈٹ صاحب حافظ قرآن کریم کا جرمن زبان میں ترجمہ پیش کر رہے ہیں. چودھری محمد الیاس صاحب نظم پیش کر رہے ہیں.
سیدنا حضرت امیر المومنین کا افتتاحی خطاب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کا یہ بےحد احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل کے ساتھ ہمیں امسال بھی مغربی جرمنی کی جماعت احمدیہ کو ایک کامیاب جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اگرچہ یہ جلسے کا آغاز ہی ہے، اس کے باوجود میں اس جلسے کو کامیاب اس پہلو سے کہہ رہا ہوں کہ اب تک جتنے بھی آثار ظاہر ہوئے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کامیابی ہی کے آثار ہیں. اب خدا کی صفات حسنہ کہ ہم مزاج بنتے چلے جائیں، ان معاملات میں آپ کی دعائیں زیادہ مقبول ہوتی چلی جائیں گی. افتتاحی دعا کا ایک منظر. یہ جلسہ سالانہ 1 تا 3 اپریل 1988 ناصر باغ میں منعقد ہوا تھا. حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز افتتاحی خطاب کے بعد جلسہ گاہ سے تشریف لے جا رہے تھے. کرم مولانا لیک احمد منیر صاحب حاضرین سے خطاب فرما رہے ہیں. بعض جرمن مہمانوں سے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی ملاقات. گروس گراؤ انتظامیہ کے بعض اہم افسران جو تھے وہ اس جلسہ کے موقع پر تشریف لائے تھے. محترم امیر صاحب جرمنی خطاب فرما رہے ہیں. Und diese Definition ist für uns zunächst einmal von größerem praktischen Nutzen. Dazu ein ganz kurzes Beispiel. Man hätte das falsch verstanden. Man würde auf die Idee kommen, یہ جلسہ بھی ہر لحاظ سے خدا تعالیٰ کے فضل سے کامیاب جلسہ تھا جس میں 5000 سے زائد افراد نے شمولیت کی. es ist nur eben so, man ist da nicht durch sein اختتامی اجلاس کا ایک منظر. حضور کا اختتامی خطاب. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ کی جماعت ہر پہلو سے ترقی کر رہی ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ سال
جہاں اور مضامین میں اور معاملوں میں جماعت جرمنی ترقی کرے گی، وہاں سب سے زیادہ عبادت کے معاملے میں ترقی کرے گی، اور اس کے نتیجے میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ بدلی ہوئی چیزیں آپ میں سے خدا تعالیٰ نے نئی مخلوق پیدا کر دی ہے جو مزید انقلابات پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کو عبادت کا علم بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختتامی دعا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ جرمنی کے 14ویں جلسہ سالانہ جو کہ جشن تشکر کے سال میں 1989 میں منعقد ہوا ناصر باغ جرمنی میں، اس کے بعض مناظر آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس جلسہ سالانہ میں بھی شمولیت اختیار فرمائی، اور اس جلسہ سالانہ کو اس لحاظ سے بھی ایک خصوصیت حاصل رہی کہ اس میں کثیر تعداد میں جماعت احمدیہ جرمنی کے احباب و خواتین نے شمولیت اختیار کی۔ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ انوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ افتتاحی اجلاس کے بعض مناظر۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز افتتاحی خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين۔ میں جو بھی کہتا ہوں اس میں ایک ذرہ بھر بھی مبالغہ نہیں، محض فصاحت و بلاغت کے لیے اور تقریر کو حسن بخشنے کے لیے یہ باتیں نہیں کہتا۔ خدا کی قسم میں یقین رکھتا ہوں، میرا کامل ایمان ہے کہ آپ ہی ہیں
जिनके जरिए दुनिया के अंधेरों को रोशनियों में तब्दील किया जाएगा। आप ही हैं जिन्होंने सारे ज़माने के मुकद्दर को रोशन करना है और आने वाली नस्लों के मुकद्दर को रोशन करना है। अपने मुकद्दर को तो रोशन करें, इसके सिवा आप ये काम नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे और हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुसूस दुआ के साथ जमात अहमदी जर्मनी के 34वें सालाना जलसा का आगाज़ हुआ। खिताब के बाद जलसा का जलसा सालाना 1990 के बाज़ मनाजिर। ये जलसा सालाना जर्मनी भी नासिर बाग ग्रोस के राव में मुनक़िद हुआ था। उसके इंतज़ामात, जो तैयारी के इंतज़ामात हैं, उनके बाज़ मनाजिर। जलसागाह की तैयारी का काम जो है वो शुरू है और आप इस वक्त मेन पिंडाल जो है उसे देख रहे हैं। फ्रंट साइड से और ये आगे जो खुली जगह है, ये नासिर बाग के चंद मनाजिर हैं जहाँ पे ये जलसा सालाना मुनक़िद हुआ। जलसा का लजना इस सिमन में जो वकार अमल के ज़रिए जलसागाह को तैयार किया गया था, उसके बाद मनाजिर आप देख रहे हैं। जलसागाह लजना को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये जो आप हुज़ूर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ की बाज़ मुअज़्ज़ज़ जर्मन मेहमानान से मुलाकात। ज़ेर तबलीग जर्मन और दीगर अक़वाम से ताल्लुक़ रखने वाले अब आपके साथ मजलिस सवाल और जवाब का एक मंजर। And what you observe today, the state of women, is not the result of religious taboos, but because of a long practice of men's exploitation of the weakness of women, and because of the traditional heritage of the present time. It is very wrong to say that Islam treats women with cruelty or with less advantages. Paulus die Männer geschieht aufgrund traditioneller Entwicklungen und aufgrund der इस जलसा सालाना में भी 8000 से ज़ायद अहबाब व ख़वातीन ने शमूलियत की और कसीर तादाद में ज़ेर तबलीग अहबाब भी इस मौका पर तशरीफ़ लाए और उनके साथ ये सवाल व जवाब की नशिस्त जो है वो हुज़ूर अय्यदहुल्लाह ताला के हमरा
اس کے بعض منظر آپ دیکھ رہے ہیں. Keep a middle row to be built only for the personnel. Europa wird bis zum Jahre 2000 mit der islamischen Welt und mit Afrika zusammenschmelzen. Wird es auch zu einer... Year 2000 is it so that also the کرم ہدایت اللہ حفظ صاحب جرمن زبان میں ترجمانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. As long as the answer is late, he's sitting there in front so that I can address him. Ich möchte zunächst Ihnen mitteilen, dass solange جلسہ سالانہ جرمنی 1990 کے اختتامی اجلاس کا ایک منظر. اس جلسہ میں 8000 سے زائد افراد نے شمولیت کی. اب Now we begin the proceedings of this afternoon session with the recitation of the Holy Quran by Falahuddin Khan. Falahuddin, please. أَيَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا Sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder im Islam. Erlauben Sie, dass ich Sie mit dem islamischen Gruß willkommen heiße. Friede sei mit Ihnen und die Gnade Gottes und seine Segnungen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Als Vorsitzender und Amir, das heißt Leiter der Ahmadiyya Muslimgemeinde in Deutschland, freue ich mich, dass Sie alle erschienen sind. اس جلسہ کے موقع پر چونکہ بہت سارے مہمان بھی تشریف لائے تھے جرمن زبان بولنے والے، اسی موقع کی مناسبت سے مکرم امیر صاحب جرمنی کا خطاب das Wort zum Thema Einheit Deutschlands und die Folgen weltweit an uns richten wird, möchte ich Herr Sur kurz vorstellen. حضور المرید اللہ تعالیٰ بن عزیز اختتامی خطاب کے لیے تشریف لائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Of those times which gave birth to communism could only see the wrong end of communism. So there was growing distrust, growing resentment and unhappiness with this overemphasis on totalitarianism and less freedom of individual thought and individual action. The session is going to start with the recitation of the Holy Quran by Mr. Hafiz Farid Ahmad Khalid. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Wir, sprach Gott zu ihnen, wünschen eine neue Ordnung, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der verheißene Messias erklärt dazu, dass mit dem himmlischen Königreich die gesegneten Gefolgsleute meiner Bewegung und Gemeinde gemeint sind, welche Gott auf der ganzen Erde verbreiten wird.
ankommt. Und hier steigt Huzur gerade aus in der Frankfurter Nur-Moschee und begrüßt die einzelnen Wartenden. Und hier sehen wir einige Vertreterinnen der Lajna Maula Deutschland, die sich auch natürlich sehr freuen, Huzur. Es ist schon mittlerweile üblich, dass Huzur jedes Mal vor jeder Jalsa, vor jeder Versammlung, einen Tag vorher oder einige Tage vorher, den Ort der Versammlung, die Stätte der Versammlung sich noch einmal anschaut und betrachtet. Hier sehen wir beispielsweise das VIP-Zelt und Huzur begutachtet es nochmal und grüßt die Leute, die da drin verweilen, die wir hier leider. Hier nimmt er Leute in Empfang, die sowohl unter den Gästen zählen, als auch verschiedene Leute dem Marktplatz der Jalsa auf dem sogenannten Marktplatz. An dieser Stätte werden verschiedene Süßigkeiten oder pakistanische Spezialitäten angeboten zum Verkauf und der Wein zu präsentieren. Hier sehen wir Huzur in der Küche, wo er das Essen ausprobieren will, wie es schmeckt. Er unterhält sich mit verschiedenen Leuten darüber. Und nun testet er es natürlich auch. Und alle Leute sind gespannt, wie es wohl Huzur schmecken wird. Und auch Misa begnügt sich mit einem Löffel von Soße. Und einige Tipps den Leuten mit auf den Weg, wie sie es am nächsten Tag noch einmal organisieren und vorbereiten könnten. Asirane Maula hitam
Diese Herren saßen in Pakistan in lebenslanger Haft und hatten sogar die Todesstrafe dort. Aber sie sind hinterher doch noch freigekommen mit Gottes Güte und Gottes Segen. Hier sehen wir Huzur, wie er eine Süßigkeit, die Stelle begutachtet, wo das Fleisch gebraten wird. Und es wird ihm weiter auch Huzur bittet den Koch, nun die Sachen weiter zu verteilen an die Leute.